أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تبارك وتعالى: قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا. تمام قسم کی تعریفیں، وہ ستائشیں، وہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رحمان و رحیم ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد المجتبی، احمد المرتضی، محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اصل یہ موضوع جس کے بارے میں آپ تک اطلاع پہنچ چکی ہے کہ ہم تبوک کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کرنے والے ہیں. اصل میں یہ موضوع ہم نے جمعے کے خطبے میں اس کے چند واقعات پیش کیے، لیکن یہ جو سفر ہے تبوک کا کافی لمبا سفر ہے، بہت سارے واقعات اس کے اندر ہیں، بہت ساری باتیں عبرتوں کی اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ساری باتیں خطبے میں پیش کرنا ناممکن تھا، کیونکہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ 25 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں ان ساری باتوں کو لانا زیادہ مناسب نہیں تھا. تو ہم نے سوچا کہ ایک مستقل مجلس ہفتے کے دن بعد نماز عشاء منعقد کرتے ہیں، اور اس میں اس سفر کو لے کر اور اس لڑائی کو لے کر اس سے متعلق جو بھی واقعات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں. تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے آج کی یہ نشست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پہلے چلیے یہ جو تبوک کا سفر ہے یہ کیوں پیش آیا، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اس مجلسی میں اس تبوک کے سفر کے واقعات کو ہم مکمل کر لیں انشاءاللہ. اگر مکمل نہ ہو تو آئندہ کی مجلس میں ان باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. تبوک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 ہجری میں پیش آیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ تبوک سے پہلے ایک زبردست خون ریز معرکہ لڑائی پیش آئی، جسے معرکہ موتا کہا جاتا ہے. یہ 8 ہجری کے اندر یہ معرکہ پیش آیا. اب یہ لڑائی میں ہوا کیا؟ یہ لڑائی میں ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایلچی، ایک پیغمبر، ایک میسنجر بھیجا تھا ایک ایسے عربی قبیلے کے سردار کے پاس جو رومیوں کے ماتحت تھا، جو رومیوں کے کنٹرول میں تھا. اس عربی سردار کا نام تھا شرحبیل الغسانی. اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی، ایک پیغمبر، ایک میسنجر پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر. بعض روایتوں میں اس صحابی کا نام آتا ہے حارثہ.
یہ صحابی جب خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے تو اس نے بجائے اس کے کہ اس رسالے کو پڑھتا، اس لیٹر کو پڑھتا اور اس پر غور کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا پھر ان سے اپنے شک و شبہات، اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کا مطالبہ کرتا، بجائے اس کے اس نے اس زمانے کے اصول کو توڑا۔ اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ چاہے جتنا بھی بڑا دشمن ہو، اگر اس نے ایک میسنجر بھیجا تو اس کے میسیج کو لینا چاہیے اور اسے صاف و سالم واپس چھوڑ دینا چاہیے، اس پر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس زمانے کا اصول تھا۔ لیکن اس جاہل عربی سردار نے بجائے اس کے کہ اس میسنجر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اس نے اسے قتل ہی کر ڈالا، اسے قتل ہی کر ڈالا، جو اس زمانے کے اعتبار سے ایک جرم سے کم نہیں تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک میسنجر، ایک پیغمبر کو قتل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اب یہ قتل جو ناحق ہو گیا ہے، اس کا تو بدلہ اسے پوچھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرداروں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ 6 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کیے، میسیجز بھیجے۔ بعض روایتوں کے مطابق 7 بڑے بڑے جو بھی بادشاہ، جو بھی سردار تھے، ان کے پاس خبر پہنچائی گئی۔ خبر کیا تھی؟ خبر یہ کہ اسلام قبول کر لو، دیکھو جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، بندوں کی بندگی سے نکل کے ایک اللہ کی بندگی کی طرف آؤ۔ یہی پیغام ہوتا تھا اور اسی کو لے کر یہ پیغمبر پہنچتا تھا۔ تو اس سلسلے میں جب حارثہ اس شراحبیل کے پاس پہنچے تو اس نے قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کے بدلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کی اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بھیجا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی اور جو دشمن جو تھے ان کی تعداد تو 40,000 کے قریب تھی، اس لیے مسلمانوں کو کوئی کھلم جیت نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے کافی انہیں نقصان پہنچایا اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے 3 بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اس میں سے زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے، اور اس لڑائی میں جعفر الطیار وہ بھی شہید کر دیے جاتے۔ آخر کار خالد بن ولید کے ہاتھ میں پورا کمان آتا ہے، تو آپ نے زبردست کام کیا اور زبردست نقصان پہنچا کے بچے کچھ مسلمانوں کو وہ واپس مدینہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میں نے سرسری واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ جو بھی ہوئی باتیں، یہ مؤتہ کی لڑائی کی باتیں تھیں۔ یہ لڑائی کے بعد یہ جو عربی سردار، غسانی جو سردار تھا، جو رومیوں کے ماتحت تھا، اس نے یہ خبر رومیوں تک پہنچا دی کہ دیکھو اب جو طاقت ابھر کر آئی ہے، جو مدینے میں جو طاقت ابھر کر آئی ہے، اس نے عربوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ دیکھو کہ وہ ہمارے حدود تک پہنچ گئے اور اتنا بڑا ہنگامہ مچایا اور ان کی طاقت کافی بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے یہ پوری تفصیل روم قیصر کو پوری تفصیل لکھی، اور قیصر ہم جانتے ہیں اس زمانے کا سپر پاور تھا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی سلطنتیں ٹکتی نہیں تھی، کسی کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اب عربوں کا تو کوئی حساب تھا ہی نہیں، عربوں کا کیا مقابلہ، کیا ٹھہر پائیں گے، اس لیے اس کے لیے عربوں کے ساتھ نپٹنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن مؤتہ کی لڑائی کے بعد جب اس نے دیکھا کہ کم نفری تھی، مٹھی بھر لوگ تھے، اس نے اس کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا، ان کے پیر اکھڑ گئے لڑائی کے میدان میں اور وہ واپس بھاگنے لگے۔ تو جب قیصر نے ان واقعات کو دیکھا تو وہ بھی سیریس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس طاقت کو روکنا ہے، اس طاقت کو روکنا ہے۔ تو اس نے طاقت کو جمع کرنا شروع کی، اس کی لشکر ایک مضبوط تیار کرنے کی اس نے کوششیں شروع کر ڈالی، اور ساتھ یہ جو غسان جو عرب ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ یہ سب مل کے ایک بڑی لشکر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا شروع ہوئی کہ بھائی اب یہاں پر ایک مضبوط لشکر تیار ہو رہا ہے جو کبھی بھی مدینے پر حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی مدینے پر ٹوٹ پڑ سکتا ہے، اس لیے اب ہم بھی واپس لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔
اب یہ جو رومیوں کا حملہ ہونے والا تھا، جس کی خبریں پہنچ رہی تھی، اس کی دہشت، اس کا ڈر مدینے میں کافی مضبوط تھا۔ مدینے میں جو صحابہ رہتے تھے انہیں ہمیشہ یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں اچانک رومی ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اور مدینے میں ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی جو بھی تعداد تھی وہ 3-4 ہزار، اب یہ جو 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس موقع پر تو بڑی مشکل سے 10,000 کی نفری ہوگی مدینے کے اندر۔ اب یہ رومی آئیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، ہے نا؟ تو مدینے والوں کے اندر دہشت تھی، یہ ڈر تھا کہ کبھی بھی اچانک حملہ ہو سکتا ہے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے، اس ماحول کو سمجھنے کے لیے آپ اس واقعے کو دیکھیے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب یہ خبریں پہنچ رہی تھی، یہ وہی زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا۔ ایلا کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے روٹھ گیا، غصے میں آ گیا، تو وہ اس سے تھوڑی دنوں کے لیے دور ہو گیا، اسے کہتے ہیں ایلا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ دوری 4 مہینے کے اندر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ دوری 4 مہینے سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں یہاں پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا اسے یہ بیوی رکھنا چاہتا ہے یا پھر یہ ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں ایلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مسائل کو لے کر اپنی بیویوں سے غصہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایلا کر لیا۔ کیا غصہ آ گیا، کیا انہوں نے کر لیا؟ یہ تو بھولی بھالی مومنات تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا جو خرچ ہے اسے آپ بڑھا دیجئے۔ یہی ان سے غلطی ہوگی، انہوں نے کہا کہ خرچ جو ہے بڑھا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیاوی خواہشات کے پیچھے چل رہی ہو، دنیاوی چیزیں تمہیں چاہیے، ایسی باتیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روٹ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ چلے گئے جو اوپر ایک کمرہ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے، کسی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ بالکل وہی زمانہ تھا۔ اب مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ خبر پھیل گئی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خبر نہیں پہنچی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ رومیوں کے حملے کی جو دہشت تھی، جو ڈر تھا، کیسے مدینے میں چھایا ہوا تھا۔ اسی روایت میں دونوں باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہنچا، تو اتنے میں میرے انصاری بھائی، یہ وہ انصاری بھائی تھے عمر بن خطاب کے، ان دونوں کے درمیان یہ ڈیل تھا کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں گا اور ساری باتیں دین کی سنوں گا، اور میں ساری باتیں تمہارے تک پہنچاؤں گا، اور ایک دن میں بازار جاؤں گا، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، تم جو بھی سیکھتے ہو مجھے سکھا دینا۔ یہ ان کے درمیان ڈیل تھا۔ تو یہ انصاری صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میرے دوست انصاری صحابی اچانک عشاء کے بعد آئے اور میرے دروازے میں کھینچ کھینچ کر مارنے لگے، دستک دینے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ کھولو کھولو۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں دروازہ کھولتے ہوئے یہ کہا کہ کیا رومیوں نے حملہ کر دیا؟ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ کیا رومیوں نے حملہ کر دیا؟ کیا معاملہ، کیا مصیبت عام پڑی ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، رومیوں نے تو حملہ نہیں کیا، بلکہ اس سے گیا گزرا مسئلہ پیش آ گیا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یعنی اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بھی موجود تھی، وہ بھی امہات المومنین میں سے تھی۔ تو عمر بن خطاب بھی کافی پریشان ہوئے، اور دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالا خانے میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے پاس دنیا کی کوئی چیزیں نہیں تھی، ایک چٹائی تھی اور ایک تکیہ تھا اور ایک پیالی رکھی ہوئی تھی اور ایک کنگھی رکھی ہوئی تھی، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلیٹ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھ کر وہ رو دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ساری دنیا کے بہتر آدمی ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ کا یہ عالم کہ آپ کے پاس غریبی اتنی کہ آپ کے پاس چند چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں، جبکہ آپ کے دشمنوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں،
یہ قیصر کو دیکھیے، کسریٰ کو دیکھیے، فلاں کو دیکھیے، ان کے پاس تو ایسے ایسے ایوانے ہیں، بعض لوگوں کے پاس تو ایسے باغیچے ہیں جس کی درختیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ یہ ان کی دولت، یہ ان کی دنیا، اور آپ ساری دنیا کے بہتر آدمی، آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ اللہ کے سب سے قریب تر انسان، آپ سے بہتر کوئی نہیں، تو آپ کی یہ حالت کیوں ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو ایک لائن میں جواب دیا، کہا کہ اے عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت میں کامیابی حاصل کریں؟ ہمارے لیے دنیا کوئی چیز نہیں، ہم اصل آخرت کی کامیابی پر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ کیا عمر تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ یہ کہنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے کی، اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ یہ کہنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میں تھوڑی دیر کے لیے سکون اختیار کر چکا تھا۔ تو یہ روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب دروازہ کھولنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی کہیں رومیوں کا حملہ تو نہیں ہو گیا۔ تو اس حد تک پورے مدینے میں دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ رومی کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو جب حالات اتنے خطرناک ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی چلو، اب ہم کو بھی رومیوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بیوقوفی ہوگی کہ ہم رومیوں کو مدینے تک آنے چھوڑیں، ہم انتظار کریں کہ وہ مدینے تک آئیں اور اس کے بعد وہ ہم پر حملہ کریں اور اس کے بعد ہم واپس ہی حملہ کریں۔ یہ کوئی جنگجو اسٹریٹجی کے مطابق صحیح بات نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ جزیرۃ العرب کے اندر آ گئے، مدینے میں آ گئے، اور مدینے میں ان کے پاس نہ کوئی قلعے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کیسل ہے، نہ ان کے پاس کوئی پیلس ہے، نہ ان کے پاس کوئی آرمی بٹالین، نہیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تو صاف پہاڑ اور میدان ہے، کوئی بھی گھس آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر روکنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ حکم دیا کہ نہیں، ہم لڑائی لڑیں گے جزیرۃ العرب سے باہر نکل کے، یعنی شام پہنچیں گے، انہیں ہم عربی زمین میں آنے نہیں دیں گے، بلکہ انہیں دور دراز علاقوں میں ہی روک دیں گے، وہیں سے معاملہ روان دوا کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس کے بعد عام اعلان کیا کہ چلو اب ہمیں اس بار فیصلہ کن لڑائی لڑنی ہے۔ یہ رومی یہ پورے عیسائی ہیں، اور ان کے ساتھ لخم اور جزام، یہ دو عربی قبائل تھے جو عیسائی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد، بعض روایتوں میں آتا ہے 40,000، بعض روایتوں میں لاکھوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ادھر تیار ہو رہی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مدینے میں بھی ہمارے پاس بھی کچھ طاقت ہونی چاہیے، یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا، اور عام نفر کا اعلان کیا۔ عام نفور کہتے ہیں یا پھر نفر کہتے ہیں، سب کو نکلنا ہے۔ بدر کی لڑائی کے بعد، احد کی لڑائی کی سے لے کر اس کے بعد جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، اس میں عام نفری کا اعلان نہیں تھا، یعنی جو بھی چل سکتے ہیں ساتھ چلیں، جو بھی رہنا چاہے رہیں۔ اب اس تبوک کی لڑائی میں ایک نیا واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی سب کو نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے۔ چند افراد تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، بقیہ سب کو نکلنا ہے، اور نہ کہ صرف نکلنا ہے بلکہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے سب لانا ہے، کہ یہاں پر ایک بڑی لشکر کی تیاری ہے، اس کے لیے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، جانوروں کی ضرورت ہے، اس لیے پیسے درکار ہے، اس لیے جو بھی جتنا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جتنا بھی دینا چاہتا ہے، سب لا کے کھپا دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام اعلان ہوا۔ یہ بہت ہی انوکھا اعلان، ایسا اعلان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، چونکہ یہ بڑی خطرناک لڑائی تھی، رومیوں کی بڑی طاقت سے مقابلہ تھا، اور فیصلہ بھی یہ تھا کہ بہت دور نکل کے وہاں پر حملہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ مدینے میں رہ کے وہ آئیں گے، انہیں سفر کی تکان ہوگی، وہ تھکے ہوئے ہوں گے، ہم لڑیں گے، ہم جیتیں گے، یہ نہیں۔ کہا کہ بھائی زمین میں آنے مت دیں، اس سے پہلے انہیں روک دیں، کہیں زمین میں آئیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض قبائل ان کے ساتھ ہو جائیں، اور وہ ادھر آئیں گے تو مدینے میں منافقین کی تعداد تو کچھ کم نہیں ہے، اور پیچھے سے وہ کھنجر کھونپنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جہاں ایک پیغمبر تھے، ایک پیغمبر تھے، دینی علم رکھنے والے تھے، ساتھ ساتھ جنگی اسٹریٹجی کو بہترین انداز سے سمجھ سکتے تھے۔ یہ جو اقدام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ باہر جا کے لڑیں، یہ بہت ہی زبردست اقدام تھا۔
ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ آگے جا کے لڑنے کا اتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ دشمن کے پرخچے اڑ گئے. اگر یہ مدینے میں رہ کے لڑتے تو میں نے آپ کو بتایا پہلے سے منافقین ہیں اور مدینے میں کوئی حدود بندی نہیں ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بعض جاہل قبائل ان کے ساتھ مل جائیں اور معرکہ خطرناک ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی موقع نہیں, سفر کی تھکان جھیلیں گے لیکن جائیں گے اور انہیں بارڈرز میں انہیں پکڑیں گے, وہی ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو بہترین اعلان تھا اور بہترین فیصلہ تھا. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ صرف نبی ہی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی دور اندیشی بہت پختی ہوتی ہے اور وہ دور کا دیکھتا ہے اور پورے حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے, پورے حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. اب یہ جو منافقین مدینے میں تھے, اب انہیں اچھا موقع مل گیا. انہوں نے تو بہت بڑی بڑی لڑائیاں دیکھی اور ہر بار مسلمانوں کی جیت ہوئی, کبھی بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا نہیں پڑا. حدیبیہ کا وہ واقعہ لے لیجئے آپ, فتح مکہ کا واقعہ لے لیجئے, معطہ لے لیجئے, اس سے پہلے احد, اس سے پہلے بدر. ان لڑائیوں میں اللہ نے مسلمانوں کو کھلم کھلم جیت دی, کوئی روک ٹھاک نہیں, سیدھے سیدھے اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کر دیا. اب یہ جو منافقین جو ٹھہرے, ان کا نفاق انہیں اجازت نہیں دیا کہ یہ اسلام قبول کریں, بل اندر سے یہ کڑوے گھونٹ پیے جا رہے تھے. انہیں تو ایک موقع کی تلاش تھی, گردش زمانے کا انتظار تھا کہ کہیں کچھ ہو اور ہم پیچھے سے مسلمانوں کو پکڑ لیں. تو جب یہ خبر انہیں پہنچی تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا, اب تک تو یہ لوگ عربوں سے لڑتے رہے اور جیت گئے, اب یہ کیسے رومیوں سے جیتیں گے؟ رومیوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے, اور وہ جو رومی ہیں ان کے پاس تو لشکر ہے, وہ ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہوگا, ہر آدمی اپنے پاس جانور رکھا ہوگا. تو یہ عربوں سے جو لڑائیاں ہوئی اس میں تو مسلمانوں نے جیت لی, لیکن یہ جو رومیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوگی اس کے ساتھ جیتنا ناممکن ہے. یہ کہہ کے منافقین اندر سے خوش ہو رہے تھے, اور اندر سے انہوں نے ایک فاسق, بعض روایتوں میں آتا ہے اس کا نام ابو عمر فاسق کچھ تھا, اسے ان لوگوں نے رومیوں کی طرف بھیجا اور رومیوں کو یہ کنفرم کیا کہ آپ ڈرو مت, آپ کی مدد کے لیے ہم مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ سامنے سے آپ کے پاس لڑیں گے, آپ ان سے خون ریز معرکہ لڑنا, خون بہانا ان کا, اور جب یہ پلٹیں گے تو ہم پیچھے سے ان کے شکموں میں, پیٹوں میں, سینوں میں خنجر کھوپیں گے اور ان کے پیر میدان سے اکھڑ جائیں گے. یہ جو ہماری دیرینہ خواہش, پرانی خواہش مسلمانوں کو ہرانے کی پوری ہو جائے گی. تو یہاں سے باقاعدہ ان لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور پیغام بھیجا. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ منافقین جو ہیں یہ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے. تو بہرحال یہ منافقین جاتے انصاری صحابہ کے پاس, اصحاب کے پاس, اور انہیں چھیڑتے, مذاق اڑاتے. اور دیکھیے اتفاق, دیکھیے یہ وہ زمانہ تھا جب کھجوروں کو اتارنے کا موقع تھا. کھجوریں پک گئے تھے, اب انہیں درختوں سے اتارنا تھا. اور یہ جو مدینے کے اصحاب ہیں ان کی تو ایک تجارت تھی, مدینے کے جو بھی لوگ تھے ان کی تجارت کاشتکاری تھی, ایگریکلچر تھا. یہ مکے والوں کی طرح ٹریڈرز نہیں تھے. مکے کے جو لوگ تھے ٹریڈرز تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹریڈر تھے, اور مکے میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی, سارے زمینوں سے ادھر چیزیں آتی تھی, یہاں سے پورے عرب میں چیزیں بڑھتی تھی. تو مکے والے تاجر تھے, کسان نہیں تھے. اب مدینے والے پورے کسان تھے. اب ان کے زندگی کا واحد ذریعہ, واحد سورس آف انکم وہ یہ کھجور کے درخت, اس میں سے جو کھجور اترتے ہیں اسی کو وہ بیچتے ہیں, اسی سے سال بھر وہ چلاتے ہیں, ان کے لیے انکم کا سورس تھا. اب یہ کھجور کب پکتے ہیں؟ تب تو ہی دھوپ ہو, بڑی شدت کی دھوپ جب ہوتی ہے تب جا کے کھجور پکتے ہیں. جو بھی عرب کی زمین میں رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں کی دھوپ کیسی ہوتی ہے. یہ جو آپ دھوپ جسے آپ پریشان ہو رہے ہیں, یہ دھوپ وہاں کچھ بھی نہیں. وہاں پر تو نارملی 52 مارتی ہے دھوپ, 52 55 نارمل آپ دیکھیں گے. ابھی آپ ادھر ریاض اور قصیم کی طرف چلے جائیں گے تو بھیانک دھوپ ہوتی ہے, آدمی چل نہیں سکتا, چلے گا تو سن سٹروک ہو جائے گا, بڑی شدت کی دھوپ ہوتی ہے. تو ایسی دھوپ میں یہ کھجور پکتے ہیں. یہ جو کھجور آپ بڑے مزے سے کھاتے ہیں نا, وہ بڑا میٹھا ہے بھائی, اس میں میٹھا کم ہے, یہ کوالٹی برابر نہیں, یہ اور ایک کوالٹی لاؤ, ہے نا, یہ ایران کے اچھے نہیں ہیں, یہ جو ادھر سے لاؤ, جو آپ جو بولتے ہیں نا, یہ کھجوریں بڑی آسانی سے پکتی نہیں ہیں, اسے یہ شدت کی دھوپ چاہیے. تو یہ جو صحابہ تھے کسان,
ان کی جو درختیں تھیں، ان کی جو کھجوریں تھیں، وہ اسی زمانے میں پکتی ہیں اور بڑی شدت کی دھوپ ہے۔ اب حکم یہ ہوا ہے کہ تبوک کو جانا ہے، تبوک کافی دور ہے، آج بھی مدینے سے لگ بھگ 1400-500 کلومیٹر دور ہے تبوک۔ آج سعودی عرب کے اندر ایک سٹیٹ ہے، ایک بستی ہے۔ اس زمانے میں اسے شام کے حدود مانے جاتے تھے، شام کے باؤنڈریز میں یہ بستی پڑتی تھی۔ تب ہوا یہ کہ یہ منافقین نے انہیں موقع مل گیا، وہ جائے انصار کے پاس، جا کے کہنے لگے کہ کہاں اس دھوپ میں نکل رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں بہترین انداز سے کہا قالوا لا تنفروا فی الحر، اس دھوپ میں مت نکلو بھائی۔ اللہ نے انہیں ایک لائن میں جواب دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے کئی درجے گئی گزری ہے۔ یہ دنیا کی آگ، یہ 70 مرتبہ بجھائی ہوئی آگ ہے۔ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جہنم کے آگ میں سے ایک چنگاری زمین میں پڑ جائے، زمین میں کبھی بھی ہریالی اگے گی نہیں، ایک چنگاری پڑ جائے تو اتنی گئی گزری، اتنی بھیانک، اتنی بدترین آگ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو اس سے حفاظت فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین بولیے بھائی، اب کہانی تو یہ موقع تھا، تو منافقین گئے، انصار کی ہمت کو پست کیا، کہا کہ مت نکلو بھائی، چلے جاؤ گے تو سوچ لو تمہاری تجارت کیا ہوگی، تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا، کیا یہ محمد جو ہے آپ کے پورے اخراجات دیں گے، آپ پر پورا خرچ کریں گے؟ آپ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کے باغیچے ہیں، سب گھاٹے میں آ جائیں گے، سب کو نقصان ہوگا، سب کچھ کہتے رہے، انصار کو وہ لوگ بھڑکاتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اٹل تھا، اور وہ بہت ہی خطرناک طور پر آزمائے گئے صاحب۔ اس وقت خطرناک آزمائش تھی، اور اللہ کے یہ بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس موقع پر کھرے اترے ہیں، اس موقع پر کھرے اترے، انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تجارت گئی بھاڑ میں، کھجوریں سوکھ جائیں کوئی معاملہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ مومنین پر فرض ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرے۔ جہاد کا موقع ہے، جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اس کے لیے تو سیدھے سیدھے جنت ہے۔ جو آدمی اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اس کی روح جنت کو پہنچ جاتی ہے۔ جنت میں یہ پرندوں کے پیٹ میں بیٹھ کر جنت کے درختوں میں سیر کر رہے ہوں گے، ہے نا۔ ان کے لیے 6 بڑے بڑے فضیلتیں ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے فیسلٹیز ہیں، وہ صرف اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو۔ تو یہ جو صحابہ تھے جن کے دل میں ایمان رچ بس گیا تھا، منافقین کے بہکاوے میں تھوڑی دیر کے لیے آئے، لیکن آگے چل کے انہیں بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ نہیں، یہ ساری باتیں دنیاوی ہیں، انہیں ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یہ کہہ کے انہوں نے ساری چیزوں کو ہٹایا اور جہاد کی تیاری میں جٹ گئے، اور ایسی ایسی قربانیاں دی کہ اللہ اکبر، ایسی ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قربانیوں کو پسند کرتا ہے۔ آزمائش میں آپ کو ڈالے گا، آپ کو ادھر بتا دیا جائے گا کہ بھائی آپ مومن ہے کہ منافق، ایمان ہے یا پھر نفاق ہے۔ آزمائش میں ڈالا جائے گا، آپ اس آزمائش میں صبر سے ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے آپ نے کیا، آپ اس آزمائش سے جیت گئے، اس کے بعد آپ کے لیے پورے مراحل آسان ہیں، پورے مراحل آسان ہیں۔ اللہ کے یہی قانون ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، گندگی کو پاک چیزوں سے الگ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب رسول کو بہت ہی زبردست آزمایا، بہت ہی زبردست آزمایا۔ ایک طرف دولت، ایک طرف تجارت، ایک طرف اپنی زندگی کا پیشہ، اور ایک طرف اللہ کے راہ میں نکلنا۔ تو قربان جائیں یہ پاک نفوس پر ان لوگوں نے ان چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور جہاد کی تیاری میں جڑ گئے، اور ایسی ایسی قربانیاں دی کہ اللہ اکبر۔ یہ وہ موقع ہے جب عثمان بن عفان کو خبر پہنچی کہ اب دینا ہے، تو عثمان بن عفان نے 10 بار دیا۔ لشکر نکلنے سے پہلے لاتے لٹاتے لاتے لٹاتے لاتے لٹاتے، جو بھی مانگا دیا، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، اور گھوڑوں کی کجاوی دیے، پالان و کجاووں کے ساتھ دیا، اور اس کے بعد اشرفیاں دی، درہم دیے، سکے دیے، دینار دیے، جو بھی ان کے پاس سب لا کر دیے، ایک مرتبہ نہیں۔ جو بھی جمع ہوتا، تاجر آدمی تھے، پیسوں کو ارینج کرنا پڑتا تھا،
اور جیسے پیسے ارینج ہو گئے لا کر دے دیا، ایک پیمنٹ کیا، دو پیمنٹ کیا، کہا جاتا ہے کہ 10 سے زیادہ مرتبہ یہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جوڑا تو لگ بھگ 900 اونٹ، 200 سے زیادہ گھوڑے اور کئی کیجز آف گولڈ انہوں نے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لڑائی کی تیاری میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان صدقات کو لیتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے انہیں کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علل اعلان لوگوں کے سامنے کہہ دیا، کہا کہ بھائی آپ اس کے بعد جو بھی کرو کوئی نقصان نہیں، آپ تو ایمان کے اس ٹیسٹ میں مکمل طور پر پاس ہو گئے ہو۔ لیکن عثمان بن عفان مرتے دم تک اسی چیز کی پابندی میں رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے شہید ہو کے اپنے رب سے جا ملے۔ تو عثمان بن عفان نے زبردست مثال قائم کی، اور اسی لڑائی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی دولت کو آدھے حصے میں بانٹا، اور آدھا حصہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے رسول اس بار میں نے اپنی آدھی دولت دے دی، اور دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کیا کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنے گھر میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا، جو کچھ بھی تھا سب لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا، سب کچھ۔ تصور کریے آپ، اللہ اکبر، کیسی قربانی۔ اچھا، اب تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ عثمان، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بھی اس لڑائی میں اتنا دیا، ڈھیر سارے گھوڑے، ڈھیر ساری دولت، سب کچھ انہوں نے لٹایا۔ تعجب کی بات ہے کہ ان کے پاس جو بھی کچھ تھا سب کچھ ان لوگوں نے دے دیا، لیکن تاریخ میں کہیں پر بھی ریکارڈ نہیں ہے کہ لوگ غریب بن گئے، یہ لوگ فقیر بن گئے، یہ لوگ محتاج ہو گئے، اس کے بعد ان کی زندگی پریشانیوں میں گزری، اس کے بعد جو ہے ان کے زندگی میں تنگ دستی آ گئی، یہ لوگوں کی مدد کے محتاج ہو گئے۔ نہیں، کہیں پر بھی ریکارڈ نہیں، کہیں پر بھی ریکارڈ نہیں، بلکہ اس کے بعد تو ان کی دولتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اصل میں وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کو دولت دینے کی، آپ نے دیا تو آپ کو دگنا چگنا دیا جائے گا، آپ نے دگنا چگنا دیا آپ کو اس میں ملٹیپلائی کر دیا جائے گا۔ دینے والے کو کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ روکتا نہیں، اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا یا ابن آدم انفق ينفق علیہ، اے آدم انفاق کرو، ہم تم پر انفاق کریں گے، تم دو ہم دیں گے۔ اصول یہی ہے، تم دو ہم دیں گے، تم نہیں دیں گے تو ہم بھی نہیں دیں گے، تم جتنا دو گے اتنا تمہیں ملے گا، جتنا آؤٹ فلو ہے اتنا انفلو ہے، بلکہ انفلو اس سے کئی درجے زیادہ ہونے والا ہے، 700 گنا بڑھ سکتا ہے آپ کا انفلو اگر آپ کا آؤٹ فلو وہ اپنا اخلاص اس کے اندر رکھتا ہو۔ تو بہرحال اب اس لڑائی میں عاصم بن عدی آئے جن کے پاس بہت سارے کھجور کے درختیں تھیں اور بہت سارا سٹاک ان کے پاس تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 1 ٹن کھجور لائے، کتنا؟ 1 ٹن کھجور لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض لوگ آئے انہوں نے 2 دانے کھجور کے پیش کیے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور بعض آئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کے خدمت کے لیے اس لڑائی کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیے جو ہے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سواری نہیں ہے، آپ کو تو چلنا پڑے گا۔ یہ روتے ہوئے واپس گئے، اور قرآن نے اس کی تصویر کشی کی، کہا کہ بعض ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں اللہ کے راہ میں چلنے کے لیے، انہیں جب کچھ بھی نہیں ملا روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو ایسی زبردست مثالیں اس تبوک کے لڑائی میں سامنے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ایمان اور نفاق میں زبردست فرق پیدا ہو گیا، زبردست فرق پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کیا، رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی فلان تاریخ کو ہم نکلنے والے ہیں، سب ہمارے ساتھ نکلیں۔ تو 30,000 کی تعداد جمع ہوئی، 30,000 کی تعداد جمع ہوئی، اور 18 آدمی کو ایک اونٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ٹرن بدلیں گے، 18 لوگ اونٹ پر سوار ہوں گے، تو ایک اونٹ کے ساتھ 18 لوگ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی تنگ دستی ہے۔ عام طور پر ایک اونٹ ہے، ایک جانور ہے تو 2 آدمی بدل بدل کے بیٹھتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ساز و سامان کی کمی ہے، جانوروں کی کمی ہے، اتنا سب کچھ دینے کے باوجود۔ تو اونٹوں میں ٹرنز لے کے لوگ بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد بعض اونٹ تھے جس میں صرف ہتھیار لوڈ کر دیے گئے، اور بعض اونٹ تھے جس میں کھانے پینے کے سامان لوڈ کر دیے گئے، اور سواری کے جو اونٹ تھے بہت ہی کم تھے، اس میں لوگ ٹرن لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ قافلہ نکلا، اور اس قافلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیش العسرہ نام دیا۔ عسرت کہتے ہیں تکلیف کو، تنگ دستی کو۔
چونکہ یہ جو لشکر کی تیاری ہوئی بڑی تنگ دستی میں ہوئی، بڑی تنگ دستی میں ہوئی، اور پیسوں کی کمی تھی، کھانے پینے کے سامان کی کمی تھی، سفر لمبا تھا، 1 مہینے 40 دن کا سفر تھا. تو یہ ساری چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے اس کی تیاری کی، اور مدینے میں بعض روایتوں کے مطابق محمد بن سلمہ کو ذمہ دار بٹھایا، کہا کہ مدینے کو آپ دیکھ لو، اور علی بن ابی طالب کو بلایا، بلا کر کہا کہ میرے گھر والوں کی ذمہ داری تم پر ہے. علی بن ابی طالب کو تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں گئے، بلکہ انہیں وہیں چھوڑ دیا علی بن ابی طالب کو. علی بن ابی طالب مدینے میں تھے. اب جو بھی مومن تھے وہ لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے اور سفر میں نکل پڑے. مدینے میں صرف کون تھے؟ منافقین تھے بس. بعض لوگوں کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان کے علاوہ مدینے کی سڑکوں میں چلنے والے، بازار میں تجارت کرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، یہ سب کون تھے؟ منافقین تھے. اور انہیں تو خوشی ہو گئی، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، جائیں گے اس لشکر کا یہ مقابلہ کیسے کر پائیں گے. وہ تو خوشی ہوئی انہیں کہا کہ بھئی یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. اور یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے والے تھے، اس ہفتے میں ان لوگوں نے ایک مسجد بھی بنی. کون بنی؟ منافقین نے ایک مسجد بنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آئیے آپ اس مسجد میں نماز پڑھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کے بعد دیکھیں گے، اور اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھی. اور یہ مسجد ان کے لیے اڈا بن گیا، پورے منافقین کے لیے اڈا بن گیا. جمع ہوتے تھے اور پوری کارکردگی کو نوٹ کرتے تھے، اور ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے، اور وہ پیچھے سے خنجر کھوپنے کے لیے پوری تیاری کر چکے تھے. ایک مسجد میں ان لوگوں نے بنائی تھی. تو یہ معاملہ تھا منافقین کا. تو مدینے میں پورے منافقین، جہاں کہیں بھی جائیے منافقین نظر آ رہے تھے. علی بن ابی طالب ان کے درمیان مدینے میں اپنے گھر میں ہیں، گھر والوں کی ذمہ داری انہیں دے دی گئی. تو تھوڑی دن کے لیے وہ رہے، اور منافقین نے ہر اٹھ پٹانگ باتیں کہی. تو علی بن ابی طالب کو رہا نہیں گیا، انہوں نے ذمہ داری چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ جا کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ علی بن ابی طالب تم کیوں آ گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں ان منافقین کی باتیں سن نہیں سکتا، اس لیے میں آ گیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، کیا تم ہارون کا جو مرتبہ موسیٰ کے ساتھ تھا اس مرتبے میں تم رہنا نہیں چاہتے؟ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے تم میرے لیے ہو. ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے الگ بات ہے، لیکن مرتبے میں جیسے ہارون موسیٰ کے قریب تھے ویسے تم میرے قریب ہو. صحیح بات ہے، موسیٰ اور ہارون بھائی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب بھائی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام چلے پر گئے، ہارون علیہ السلام کو پوری ذمہ داری دی تھی، اور پوری بنی اسرائیل کو وہ دیکھ رہے تھے، ان کی نگرانی میں بنی اسرائیل تھی. تو بالکل اس انداز سے میں نے تمہیں چھوڑا ہے، تم اس مرتبے پر فائز ہو، کیا تم اس مرتبے سے خوش نہیں؟ تو بعد میں علی بن ابی طالب مطمئن ہوئے، پھر واپس مدینہ چلے گئے. لشکر میں ساتھ نہیں تھے وہ. بہرحال لشکر نکلنا شروع ہوا. اب جب سفر شروع ہوا تو سفر میں بہت سارے واقعات پیش آئے. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیے، ہاں سفر میں آگے بڑھے، تبوک کی طرف آگے بڑھے. شدید دھوپ ہے اور لشکر چل رہا ہے، دھیرے سے چل رہا ہے. آگے لوگ بڑھے، قافلوں میں بٹھے ہوئے ہیں، سب آگے بڑھ کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں حجر کا وہ علاقہ آ گیا. حجر وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. ہاں صالح علیہ السلام کی قوم، ان پر جو عذاب آیا ان علاقوں میں داخل ہو گئے. آج بھی سے مدائن صالح کے نام سے سعودی عرب کے اندر یہ چیز موجود ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں پر، بہت ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، لوگ جا کر دیکھتے ہیں. اب یہ جو علاقے پڑے راستے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو تم لوگ چپ چاپ اور روتے ہوئے اس علاقے سے آگے بڑھ جاؤ. یہاں پر ہنسی مذاق کرنا، خوشیاں منانا بالکل جائز نہیں. روتے ہوئے اس جگہ سے آگے بڑھ جاؤ، اور اس زمین کا پانی مت پیو، اور اس پانی کو سٹاک بھی مت کرو. یہاں پر کچھ کھانے پینے کے سامان، اس کا بھی شکار مت کرو. خاموشی سے اس علاقے سے نکل جاؤ. اور کہا کہ اگر تمہیں صالح کا کنواں دکھے، صالح علیہ السلام کا کنواں جہاں ان کی اونٹنی پانی پیتی تھی. ہم جانتے ہیں اس واقعے کو کہ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ بھائی ایک ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہمارے زبانیں بند ہو جائیں. کہا کہ کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو، ایک چٹان سے اونٹنی نکالو. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو چٹان پھٹ کے اس میں سے ایک اونٹنی نکلی. اب جب یہ اونٹنی نکل گئی، ان کے درمیان چلنے لگی، تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے.
اب جیسے ان لوگوں نے معجزہ مانگا تو اس کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ یہ حکم ہو گیا کہ ایک دن کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی، دوسرے دن بستی والے پانی پئیں گے. اور یہ جب پانی پیتی تھی اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی، کسی کو پانی نہیں ملتا تھا. تو بعد میں اس قوم والوں کے جو شدت تھی، ان کے جو مزاحیہ، ان کے ہاں جو فتنے کرنے والے تھے، ان لوگوں نے اس اونٹ کو قتل کر دیا. جب یہ جو اونٹنی پانی پیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اگر کنواں آپ کو نظر آئے یہاں سے پانی لے لیں، ورنہ اس زمین میں آپ کچھ بھی نہیں کریں، خاموشی سے آگے بڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے تعمیل کی اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے. اور آگے بڑھے، اب دیکھیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور بھوک پیاس اتنا کہ صحابہ کے ہونٹ بھوک کی وجہ سے سوکھ گئے اور پیٹ کو لگ گیا، چل نہیں پا رہے ہیں. تو مجبوراً یہ جو سواری کے اونٹ تھے انہیں ذبح کیا جاتا تھا. اصل میں سواری کے اونٹ کو ذبح کر دیں گے تو پھر کیسے سواری کریں گے آپ؟ اب یہاں پر بھوک اتنا تھا، اتنی پیاس تھی کہ ان اونٹوں کو قتل کر کے ان کے گوشت کو کھایا جاتا تھا اور اس کے پانی کو پیا جاتا تھا. اور اس سفر میں صحابہ نے پتیاں کھائی ہیں. بھوک لگ گئی تو درختوں کی پتیوں کو جو ہے چاپ کر نگلا ہے، اور اس کے بعد یہ جو اونٹ کٹ جاتے تھے اس کا گوشت وہ سٹاک کرتے تھے اور اونٹ کی چمڑی کو ڈال کر چوستے تھے. اونٹ کی جو چمڑی ہوتی بڑی سخت ہوتی تھی، اسے بھون کر اسے چوستے تھے، اس سے بھوک ختم ہوتی ہے. اور چمڑی سخت ہوتی، کھا نہیں سکتے تو اسے چوستے تھے تاکہ ان کی بھوک ختم ہو جائے. تو بھوک انتہائی بدترین سخت شکل اختیار کر چکا تھا اور ماحول گرمی اتنی کہ بیان نہیں کر سکتے آپ. اس ماحول میں یہ سفر جاری ہے. صحابہ نے آ کے کہا، جب ہجر کے اس علاقے کو ان لوگوں نے پار کر لیا، کہا کہ اللہ کے رسول پانی کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، سب کچھ خرچ ہو گیا ہے. 30,000 کے نفر عزیز ساتھیوں، 30,000 کی تعداد، آپ کتنا سٹاک کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، دعا کی تو بادل آئے اور موسلا دار بارش ہوئی. اور جیسے ہی بارش ہوئی صحابہ نے پانی پیا اور پانی سٹاک کر لیا. اس کے بعد سفر جاری رکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آگے دیکھو تبوک کا ایک کنواں آ رہا ہے، تم میں سے جو بھی مجھ سے پہلے پہنچے گا اس کنویں سے پانی نہ پیے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں، میرے آنے کا انتظار کریں. کیونکہ قافلے میں جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اس کنویں کے پاس پہنچے گا میرا انتظار کرے گا، میرے آنے سے پہلے وہ کچھ نہیں کرے گا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر دو صحابہ کھڑے ہیں اور ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے اس کا پانی پی لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اس کا پانی پیا؟ ان دونوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، پیاس بہت زیادہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ڈانٹا، کہا کہ یہ غلطی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے کہا تھا کہ مت پیو. تو خوب ڈانٹا اور اس کے بعد اس کنویں کے پاس گئے. کنواں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، اس میں سے باریک سا پانی نکل رہا تھا. اب 30,000 کے لوگ پانی پینا ہے، باریک پانی نکل رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کنویں کے پانی کو ایک بالٹی میں جمع کرو. تو پانی اٹھایا، ایک بالٹی میں ڈالا گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بالٹی میں وضو کیا، اس میں کلی کیا، اس میں وضو کیا اور کہا کہ اس بالٹی کو اس کنویں میں ڈال دو. تو بالٹی کو جب ان لوگوں نے کنویں میں ڈالا تو یہ جھرا اتنا پانی پھینکنے لگا کہ پانی اب اس بار موٹا آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کنواں بھر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چلو اس کنویں سے تم لوگ پانی پیو. تو تبوک اس کنویں سے پانی پیتے ہیں اور پانی کو سٹاک کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی راستے میں آندھی آنے والی ہے، آج رات بھیانک آندھی طوفان چلنے والا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ تم اپنے اونٹوں کو باندھ دو، اپنے ساز و سامان کو باندھ دو اور چپکے سے پڑ جاؤ، کچھ اور مت کرو، اٹھو مت، اٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو ویسے ہی رات میں زبردست آندھی آئی. ایک دو صحابہ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو ہوائیں انہیں اڑا کر لے گئیں اور پہاڑوں میں دے ماری، ان کے دماغ پھٹ کے یہ لوگ مر گئے. صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ہو کیا گیا ہے، تو کہا کہ بعض لوگوں نے اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ یہ غلطی مت کرو. تو 30,000 کی نفری میں ایک دو تو ایسے نکلیں گے ہی، ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی ہوا، نقصان ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے سفر کے بعد تبوک کے اس سرزمین میں پہنچتے ہیں. اب دیکھیے اللہ کا کرنا، جب اس زمین میں پہنچے حکم ہوا کہ چلو اب لڑائی کی تیاری کرنی ہے.
صحابہ نے اپنی خیمے باندھے، اپنی تلواروں کو نکالا، اب اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ صف بندی ہوئی، اب سامنے سے دشمن کے انتظار میں کہ دشمن آئے گا، لڑائی ہوگی۔ خبر یہ پہنچی کہ دشمن کو ان کے فرشتوں کو بھی یہ سوچ نہیں تھی کہ تم لوگ 1 مہینے کا سفر کر کے یہاں پہنچ جاؤ گے۔ دشمن کے ہوش و حواس میں بھی بات نہیں تھی کہ مسلمان اتنی دور پہنچ سکتے ہیں اور یہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کبھی ان کے گمان میں بھی بات نہیں تھی۔ جب یہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے حساب لگا لیا کہ بھائی یہ کتنے مضبوط لوگ ہیں، اب یہاں پر آئے ہیں تو یہ خالی ہاتھ تو جائیں گے نہیں، اب 2 ہاتھ ہوگا۔ جب یہ خبر پہنچی رومی لشکر کے درمیان، یہ جو جاہل عربی قبائل کے جو لوگ تھے ان کے درمیان یہ خبر پہنچی تو اتنی دہشت ان کے اندر پڑی، اتنا ڈر ان کے اندر پھیل گیا کہ بعض سرداروں نے کہا کہ بھائی اس بار آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ آئیں گے لڑنے کے لیے۔ تو بعض قبائل نکل گئے، اور اس کے بعد لومی جو لشکر، اس کے جو سولجرز تھے، انہوں نے دیکھا کہ عرب ان کے لوگوں سے وہ زیادہ واقف ہیں، یہ جب پیچھے ہٹ گئے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں۔ ان کے اندر بھی ڈر آ گیا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، میرے فلاں فلاں مسئلے ہیں، فلاں فلاں مسئلے ہیں، یہ کہہ کے ایک دو ادھر ادھر سولجرز نکلنے لگے، ان کے سپاہی نکلنے لگے، یہاں تک کہ سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد فرار ہو گئی۔ بعد میں رومی جو ان کا جو سپہ سالار تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کے لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی میں بھی نکل رہا ہوں، اگر میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو میں کہاں سے لڑوں گا۔ یہ کہہ کے وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا لشکر فرار ہو گیا، تتر بتر ہو گئے، بکھیر دیے گئے، کسی مائی کے لال میں دم نہیں کہ وہ ٹھہر کے صحابہ سے مقابلہ کریں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، اللہ نے دشمن کو ڈر کے ذریعے سے بھگا دیا۔ تو پورا دشمن بھاگ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں رہے، ایسے نہیں کہ واپس آئے، کہے انتظار کہے کہ آؤ بھائی دیکھ لیں گے، ہے نا، اور 2 ہاتھ ہو جائے، اتنی دور ہم آئے ہیں، خالی ہاتھ تھوڑی جائیں گے، آؤ جمع ہو کے جو بھی لڑنا چاہے لڑ لیں، معاملہ ختم کر لیں۔ کوئی لڑنے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں رہے، بعض روایتوں کے مطابق 3 دن 4 دن تک رہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تبوک کے میدان میں جب نکلنا شروع کیے تو بعض عیسائی پادری آئے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ سارے علاقے آپ کے ہیں، یہاں سے ہم آپ کو ٹیکس دیا کریں گے، یہاں سے ہم آپ کو ٹیکس دیا کریں گے۔ تو یہ خاص ان کے سردار جن کا نام تھا یحنا بن روبہ، ان سے بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت ہوئی، اور ان کے علاقے جو تھے وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گئے، اور دوسرے سردار آئے عیسائی، انہوں نے اپنے اپنے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور ٹیکس دینے کا وعدہ کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی بستی ہے، جسے دومت الجندل کہتے ہیں، یہاں کی آبادی بہت بڑی ہے، اور یہاں کا جو سردار ہے جس کا نام اکیدر ہے وہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلایا اور ان کے ساتھ 150 صحابہ کو دیا، کہا کہ جاؤ جا کے اکیدر کو پکڑو، اور یہ بھی کہا کہ جب تم لوگ دومت الجندل میں داخل ہوگے تم اس اکیدر کو ایک نیل گائے کی شکار کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ جو نیل گائے کی شکار کر رہا ہوگا وہی اکیدر ہے، وہی سردار ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ تو صحابہ گئے خالد بن ولید کی قیادت میں، وہاں پر جیسے ہی اس بستی میں داخل ہوئے ان کے آنکھوں کے سامنے ایک آدمی نیل گائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی، بڑی تیزی سے گئے اس اکیدر کو پکڑ لیا، ورنہ اکیدر سردار ہے، اسے پکڑنے سے پہلے تو لڑائی ہوگی، اسے پکڑنے سے پہلے تو مارکا ہوگا، خون ریز لڑائی ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ نے سمپل کر دیا، اکیدر کو صحابہ نے پکڑا اور سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیدر کو دیکھا، اکیدر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سارے علاقے آپ کے ہیں، اور بعض روایتوں میں اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ سارے علاقے آپ کے ہو گئے، آج کے بعد ہم یہاں کا آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے۔ تو بہت بڑی رقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مصالحت کی، صلح ٹریٹی لکھی گئی، اتنا بڑا اماؤنٹ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ڈھیر سارے گھوڑے لیے، اونٹ لیے، جو بھی تکلیف تھی
اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپنسیٹ کر لیا. جو بھی پیسوں کی ضرورت تھی، کھانے پینے کے سامان کی ضرورت تھی اور سواری کی ضرورت تھی، سارے گھوڑے سارے اونٹ ان لوگوں سے لے لیے، چونکہ یہ لوگ کافی مالدار لوگ تھے. اور اس کے بعد سفر واپس آنا شروع ہوئے. تو واپس جب آنا شروع ہوئے، منافقین نے اپنی بدترین خصلت دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی جب ہو رہی تھی، اب دیکھیے اس لڑائی کا ہوا کیا فائدہ؟ لڑائی تو نہیں ہوئی، رومی تو بھاگ گئے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی قبائل تھے، جتنے بھی لوگ تھے، سب کے پاس یہ پیغام پہنچ گیا کہ رومی جو اس وقت کے سپر پاور ہیں، ان کے پیر عربوں کے سامنے ٹک نہیں پائے، ان کے پیر مسلمانوں کے سامنے ٹک نہیں پائے، ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے. سارے قبائل کے پاس یہ بات پہنچی تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی ڈرنے لگے. اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں، پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا. قبائل اس کے بعد آنے لگے، سب اسلام قبول کرنے لگے. یہ سب کچھ اس سفر کی آثار تھے. یہ سفر تھا مشکل، لیکن لڑائی کوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کے جو آثار تھے، اس کا جو امپیکٹ تھا زبردست تھا. سارے جزیرۃ العرب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا. اب کسی کے اندر مجال نہیں کہ کچھ خلاف بولے. معاملہ اس حد تک پہنچ گیا. تو واپس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، منافقین نے اپنی خصلت دکھائی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی منافقین یہاں کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مومنین گئے تھے، منافقین یہاں سے کہاں سے آ گئے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو بعض قبائل کے لوگ داخل ہو گئے ہوں، یا پھر وہاں برائے نام اسلام بول کے وہ لوگ داخل ہو گئے ہوں. چونکہ یہاں پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، قبائل والے بھی شامل ہوتے گئے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے وہ بھی ساتھ داخل ہو گئے تھے. ان میں سے جو لوگ رہ گئے قبائل میں جو منافقین، وہ بھی تو داخل ہو گئے ہوں گے. بہرحال ان کی لگ بھگ 12 کی تعداد تھی. ان لوگوں نے بیٹھ کے سازش بنائی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں. تو انہوں نے ایک ایسی جگہ کو سلیکٹ کیا کہ یہ پہاڑی علاقہ تھا. اب یہ پہاڑ پورا کٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو پورے پہاڑ میں چڑھنا پڑے گا، اور اس کی جو راستے ہیں، بھول بھلائیے ہیں، اس میں گزر کے، اور بڑے تنگ راستے ہیں، اس میں سے گزر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو ان لوگوں نے اس جگہ کو اپنا ٹارگٹ بنایا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو ایک ایسا موڑ آیا کہ وہاں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حذیفہ ہیں اور عمار بن یاسر ہیں. یہ 3 ہیں یہ جو چل رہے ہیں. تو یہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے آ گئے. لیکن اللہ نے ان کی دلوں میں اتنا رعب ڈالا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کچھ کر نہیں پائے، ہے نا. اتنا ان کے دل میں رعب آیا. وہ قتل کرنے کے لیے آئے، لیکن کسی مائی کے لال کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ اترے ان پر حملہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے ادھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا، وہ بھاگ گئے اس کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے میں داخل ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر یہ بتایا کہ بھائی یہ جو مدینے کے اندر جو منافقین ہیں ان کے پورے نام گنوائے، اور یہ جو منافقین حملہ کرنے آئے ان کے نام گنوائے، اور منافقین کو لے کر بہت ساری راز کی باتیں بتائیں. یہ ساری باتیں حذیفہ نے اپنے پاس ریکارڈ کر لیا تھا. اس لیے آگے چل کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی باتیں جاننے والوں میں شمار ہوئے. بلکہ یہ ایک واحد آدمی تھے جو بہت ساری راز کی باتیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سفر میں آئے. پھر 1 مہینہ سفر کر کے نکلے تھے رجب میں، اب داخل ہوئے رمضان کے مہینے میں، واپس مدینے میں داخل ہوئے. اب جب رمضان کا مہینہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ وہ روزے رکھتے تھے. اور باقی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سفر میں ہو، چاہے تو روکو چاہے تو چھوڑو، مشقت ہے، گرمی ہے، سخت دھوپ ہے نا، روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں نے روزے چھوڑ دیے، بعد میں انہوں نے قضا کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مدینے میں داخل ہوئے. اور جب داخل ہوئے تو بہت ہی زبردست منظر تھا. اور مدینے کے جو منافقین تھے ان کے کلیجے تو منہ کو آ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ لوگ جیسے کہ ویسے آ گئے. بلکہ اس بار تو ایک بھی جانی نقصان ہوا ہی نہیں، دشمن ان کو دیکھ کر بھاگنے لگا. ایسی باتیں یہ کہنے لگے. اور یہ خار کھا رہے تھے. اب وہاں پر جو مسلمان تھے وہ آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اس وقت وہ مشہور اشعار پڑھے گئے جس میں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، یہ جو مشہور قصیدہ جو پڑھا جاتا ہے یہ اس وقت ان لوگوں نے پڑھا تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے میں آ گئے اور 2 مہینے کا سفر ختم ہوا، اور اب اس کے بعد مدینہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد مدینے پر نظر اٹھا کر دیکھنا کسی کی ہمت میں نہیں تھی۔ سارے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کا لوہا مان چکے تھے۔ اب کسی کے اندر دم نہیں کہ مخالفت کریں۔ اب اس کے بعد صرف لوگ آنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، اسی لیے اس سال کو ڈیلیگیشنز کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو تبوک کی لڑائی تھی، یہ سمجھیے کہ سارے جزیرۃ العرب کو اسلام کے پرچم تلے لانے کا آخری مرحلہ تھا۔ اس کے بعد پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ یہ لڑائی میں جہاں آپ نے دیکھا کہ قربانیاں اس کی بہترین مثالیں ہوئیں، اس لڑائی میں 3 ایسے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابہ تھے، پکے مومن تھے، لیکن اس کے باوجود سفر نہیں کر پائے۔ آلسی پن کی وجہ سے، کہالت کی وجہ سے اپنی بستی میں رہ گئے، سفر نہیں کر پائے۔ ان کے جو واقعات ہیں بڑے مشہور ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ میں، تو منافقین آئے، دیکھا کہ واپس آ گئے ہیں، اب مدینے میں بھی رہنا ہے، اب یہاں پر دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ آئے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کرنے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں فلاں بیمار تھے اس لیے میں آ نہیں پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ منافقین آتے جاتے، عذر پیش کرتے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کوئی معاملہ نہیں بھائی، چلو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو معاف کر دیا۔ جب مومنین آئے، انہوں نے عذر پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارے عذر کو نہیں مانیں گے۔ 3 صحابہ آئے، ان میں تھے کعب بن مالک، ایک تھے مرارہ بن ربیع، اور تیسرے تھے ہلال بن امیہ۔ یہ ان میں سے 2 بزرگ تھے، اور مرارہ اور ہلال یہ دونوں بزرگ تھے، بڑے عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ اور ایک نوجوان تھے کعب بن مالک، وہ زبردست شاعر تھے، انصاری صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہی تھے۔ وہ بھی پتہ نہیں کیسے، وہی کہتے ہیں نا جب آدمی آلسی پن کہالت میں پڑتا ہے تو نقصان جھیلتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ان کے ساتھ۔ مالدار آدمی تھے، ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، سواریاں تھیں، چاہتے تو بڑی تیزی سے نکل سکتے تھے اور لشکر میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ٹال مٹول کیا، کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، ٹال مٹول میں دن نکل گئے۔ بعد میں ڈر یہ آ گیا کہ اب جاؤں گا تو کیوں دیر سے آئے یہ پوچھا جائے گا۔ سفر میں گئی نہیں، اور منافقین آئے، حضور پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ جب یہ 3 آئے، ہلال نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھا ہوں، میری بیوی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی اور نہیں۔ مرارہ آئے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے معاملات کے تعلق سے کہا کہ ہم آپ کے معاملات میں غور کریں گے، معاف کیا نہیں۔ اس کے بعد کعب بن مالک آئے، تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں شاعر تھا، زبان دانی یہ میرے رگ و ریشے میں تھی، میں چاہتا تو ایک زبردست عذر پیش کر کے اپنے دامن کو بچا لے سکتا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر گیا کہ میں عذر پیش کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں قریب گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور ان کے سامنے بیٹھا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں 1000 عذر پیش کروں، انہیں تو پتہ چل جائے گا وہی کے ذریعے سے، ہے نا، میں کیا عذر پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدھے سیدھے سچ کہہ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، یہ صرف کہالت تھی، آلسی پن تھا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ یہ جیسے ہی کہنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے بات چیت چھوڑ دی اور کہا کہ جاؤ، تمہارے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا۔ یہ 3 صحابہ پھنس گئے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تینوں کے ساتھ بیک کیا جائے گا۔ مومن تھے، دل میں ایمان تھا، پھر نکلے کیوں نہیں؟ منافقین یہ تو ان کا طریقہ ہے، وہ تو جہنم میں رہیں گے، ان سے ہمارا کیا لینا دینا، وہ تو کافر ہے، لیکن تم تو مومن تھے، تم کیوں سفر نہیں کر پائے؟ تو تینوں کے ساتھ بیک کیا گیا، کہا گیا کہ کوئی بھی مسلمان ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور بھی یہ 2 بوڑھے تھے، یہ اب تو گھر میں رہ جاتے تھے۔ کعب بن مالک نوجوان، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا، کوئی مسلمان مجھ سے بات نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے سلام نہیں کرتے تھے، میں بازاروں میں گھومتا، کوئی میری جو ہے باز و پرس نہیں کرتا، میرا پرسان حال کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھے بعض تبوک کے بعض رومی سرداروں نے خط لکھا، کہا کہ دیکھو محمد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا مرتبہ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں آزمائش میں ڈالا گیا، 40 دن کی آزمائش تھی، ایسی سخت آزمائش کہ مجھے یہ بھی کہا دیا گیا کہ تم تمہارے بیویوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم اپنی بیویوں کو اپنے مائکے بھیج دو۔
تم اکیلے رہو گے. تو کہتے ہیں کہ 40 دن انتہائی سخت دن مجھ پر گزرے، اور اس کے بعد ہم نے گڑ گڑ کے توبہ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. وہ 3 لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ کی معافی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو خوشخبری دی اور تینوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت شروع کی. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سچ کہہ کے اس آزمائش کو جھیلا. میرے لیے امکان تھا کہ میں جھوٹ بولتا، لیکن یہ جھوٹ اگر بولتا تو ساری زندگی تڑپتے رہتا. میں نے سچ کہا، 40 دن کی تکلیف جھیلی، اس کے بعد میرے حالات بدل گئے، میں مومنین میں شمار ہونے لگا. اور اس واقعے سے یہ بھی ہمیں عبرت ملتی ہے کہ انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور جو آدمی سچ بولتا ہے آزمایا جائے گا. سچ بولنے والے کو نقصان آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے. آپ کا کردار تو بیکار نہیں ہوگا، آپ کا دل تو گندا نہیں ہوگا، ہے نا. جب آدمی جھوٹ بول دیتا ہے تو دل گندا ہو جاتا ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے، اخلاق اس کے مار کھا جاتے ہیں، اس کے کردار مار کھا جاتے ہیں. آدمی نا اس کے بعد وہ لیول کا نہیں رہتا. سچ بول دیں، تکلیف جھیل لیں، لیکن اپنی جگہ ٹھہرے رہیں. تکلیف آپ جھیلیں گے تو آزمائش میں ڈالے جائیں گے تو مرتبہ تو بلند ہوگا. تو کعب بن مالک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1-1.5 سال زندہ رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی. تو یہاں پر یہ تبوک کا سفر ختم ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے پورا سفر دیکھ لیا. یہ پورے سفر میں عبرت کی باتیں جو تھیں بہت ساری تھی. پہلے تو قربانیاں، اور دیکھیے اللہ نے انہیں شروع سے تکلیف میں ڈالا، شروع سے تنگ دستی میں تھے، بعد میں آسانی، لڑائی ہوئی نہیں. لاکھ لوگوں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان چیز نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں. جب ان لوگوں نے مالی نقصان کو جھیل لیا تو اللہ نے انہیں مالی نقصان سے بچا لیا. مالی نقصان جھیل لیا تو جانی نقصان سے اللہ نے بچا لیا. اور اس کے بعد تجارت میں گھاٹا ہوا نہیں، آگے 2 مہینے کے بعد، ہے نا، تھوڑا بہت گھاٹا ہوا. اللہ نے وہاں پر اکیدر سے جو مال غنیمت ملی، دوسری جگہ سے جو مال غنیمت کا جو انتظام ہوا، اس سے ان کی تکلیفیں جاتی رہیں. آپ شروع میں تکلیف جھیل لیں گے تو بعد آسانی ہے. تبوک کا جو سفر ہے آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شروع کے معاملات کو آپ تکلیف جھیل لیجئے، بعد میں آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے، ہے نا. اور اس سفر میں آپ کو منافقین کا رویہ معلوم ہوا، اور منافقین کے عذر کو کوئی عذر معاملہ جو ہے ہی نہیں. جو مومنین ہیں ان کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا. آپ تو مومن ہیں، کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آپ کیسے یہ حرام کام کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو پکڑتا ہے، منافقین کو دنیا میں چھوڑتا ہے، لیکن جہاں پکڑنا ہے وہاں پکڑ لے گا. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا. تو یہ جو مختصر آپ کے سامنے اس سفر کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. یہ میرے پاس چند تحفے ہیں، سوال پوچھے جائیں گے، جواب دیجیے اور لے جائیے. پہلا سوال، یہ سفر کس مہینے میں شروع ہوا؟ کب ختم ہوا؟ آئیے. وہ 3 صحابہ کے نام کون بتائیں گے جو رہ گئے تھے واپس؟ آپ بتائیے. ہلال، کعب، نام پورا بتائیے نا. آپ پورا بتائیں گے؟ ہاں بتاؤ. مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. ہلال بن امیہ آپ لے لیجیے. آخری سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو نیل گائن کی شکار کر رہا ہوگا اسے پکڑنے کا حکم دیا. اس آدمی کا نام اکیدر تھا، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس جگہ کا نام کہا تھا جہاں کا یہ آدمی تھا، جہاں کا سردار تھا. اس جگہ کا نام بتائیے جہاں کا وہ سردار تھا. احسن، دومۃ الجندل. جزاک اللہ. موضوع کے متعلق سوال تو کریے گا.
سوال کر رہے ہیں کہ ایلا جو ہے کیا سفر سے پہلے ہو گیا تھا یا سفر کے بعد؟ اس بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، غالباً یہ سفر کے بعد ختم ہو گیا ہوگا، واللہ اعلم۔